طيب كريم سميع عليم ونبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ثم جاءكم رسول وفي مقام آخر ربنا وبعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بھی ادبیست حمد و صلاة کے بعد احباب ذی قدر اللہ رب العزت مالک جل وعلا خالق ذوالجلال کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا مختصراً حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا. دعا گو ہوں رب کائنات کے دربار گوہربار میں کہ خالق ذوالجلال آپ کی اور میری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آج کی محفل کی صدارت انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد فرمائیں گے حضور مخدوم زادہ جگر گوشہ غوث جہاں قطب دورہ طبیب روحاں سیدنا و سندنا حضرت میاں محمد حنفی سیفی ماتریدی دامت برکاتم العالیہ کے لخت جگر آپ کے نور نظر صاحبزادہ میرے طریقت رہبر شریعت حضرت مخزوم زادہ محمد آصف زیدہ بعید الحالی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف فرما ہوں گے. اور دیگر عواب ذی وقار جو کہ اسٹیج کی زینت ہے خصوصاً میرے استاد گرامی میری طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مفتی استاذ الاساتذہ امام بخش ندیم محمدی سیفی دامت برکاتم العالی اور دیگر عواب جتنے بھی یہاں تشریف فرمائے پنڈال کے اندر اور اسٹیج کے اوپر خالق ذوالجلال سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. رب کائنات خالق ذوالجلال نے عالم ارواح کے اندر انبیاء کو جمع فرمایا اور ان سے خطاب فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے گروہ انبیاء میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر رہا ہوں، میں تمہیں دنیا کی سرفرازی اور امامت عطا کر رہا ہوں اور تم نے دنیا میں جا کے خلقت کو اللہ کی طرف بلانا ہے، خلقت کی رہنمائی رہبری کا کام کرنا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس ایک رسول اعظم تشریف لائے گا، ایک رسول آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے کرنا کیا ہے اس پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کے مددگار اور ہمدم بھی بن جانا ہے. جو سلسلہ نبوت شروع ہوا آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء ایک ہی مقصد لے کے آئے، ایک ہی مشن، ایک ہی مدعا لے کے آئے، خلقت کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے. الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا معبود اور مسجود ایک ہے، لا الہ الا اللہ. یہ ان کی تبلیغ ان کی زندگی کا مین مقصد رہا اور اپنے تہی اللہ کے ہر نبی ہر رسول نے کوشش کی کہ وہ اپنے فریضے کو کما حق کو ادا کر جائے، لوگوں کو ان کے خدا سے ملائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کائنات جب 1.25 لاکھ کو بھیج چکا تھا، 1.25 لاکھ آئے تو ایک کو اگر نہ بھی بھیجتا یا ایک کے نہ بھیجنے کی بات کرتا تو کون سا فرق پڑ جانا تھا.
پہلے تو انبیاء سے کہا لا تؤمنن بہ، کرنا کیا ہے؟ اس پہ ایمان لے کے آنا ہے. اور ایمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایمان فطری اور ایمان اصطلاحی. ایمان فطری ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودان اور ینصران اور یمجسان. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بندہ موحد مسلمان پیدا ہوتا ہے. فطرت خداوندی، قانون خداوندی کے مطابق وہ دنیا کے اندر آتا ہے. اور وہ وعدہ جو رب نے کیا تھا الست بربکم قالوا بلا، جب اگلے پچھلے سالوں کو اکٹھا کر کے رب کائنات نے وعدہ لیا تھا اور عہد لیا تھا ان سے الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے بولے تھے بیک زبان کہ باری تعالیٰ تیرے سوا اور کون ہے؟ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اعتراف اور اون کرتے ہیں کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے. تو جب کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ ایمان فطری لے کے آتا ہے. وہ اللہ کی توحید کا وہ درس، وہ جو وعدہ کیا تھا اس کے قلب کے اندر جاگزی ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں اپنے رب کو مان کے آیا ہوں. یہ تو ہر ایک کو نصیب ہوتا ہے. بات کی الگ بات ہے کہ والدین، جیسے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے والدین اس کے آباء و اجداد اسے کسی طرف پھیر دیں، اگر وہ خود یہودی ہوں گے تو اس طرف لے کے جائیں گے، کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، اپنے دین کی طرف لے کے چلے جائیں گے. لیکن جب انسان آتا ہے تو وہ آتا توحید کے اوپر ہی ہے. یہ ایمان فطری ہوتا ہے جو ہر ایک کے دل کے اندر جاگزی ہوتا ہے. اور ایمان اصطلاحی یہ ہے کہ جیسے آپ اور میں نے بطور امتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے اور انہیں اپنے جان و ایمان کا والی مانا ہے، انہیں اپنا سب کچھ تسلیم کیا ہے، تو جب انبیاء کو رب کائنات خالق ذوالجلال بھیج رہا تھا اور اس سے وعدہ لے رہا تھا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ جب وہ رسول آئے گا تو کرنا کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس رسول کی رسالت پہ ایمان لے کے آنا ہے، اسے اپنا رسول اور مرکز ایمان ماننا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ خدا نے انبیاء سے ایمان فطری نہیں مانگا تھا، ایمان اصطلاحی کی بات کی تھی کہ اے آدم اگر تم جا رہے ہو، اے نوح اگر تم بھی جا رہے ہو، اے موسیٰ اگر دنیا کے اندر تم بھی جا رہے ہو، اے عیسیٰ اگر تم بھی جا رہے ہو، اگر کسی نبی کے دور میں میرا وہ رسول اعظم آ جائے تو کلمہ پڑھ کے اس نبی کا امتی بن جانا ہے، اس نبی کی امتی کی طرح کلمہ پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ ایمان فطری کی بات کی تھی، بلکہ جیسے آپ نے اور میں نے پڑھا ہے رب کائنات نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ کلمہ پڑھ کے تم نے بھی اس نبی کا غلام ہو جانا ہے. تو پہلے مرحلے پر، پہلے سٹیپ پر بھی رب کائنات خالق ذوالجلال مالک جل وعلا انبیاء سے سرکار کی غلامی کا وعدہ لے رہا ہے. آپ کی نبوت اور رسالت کو ماننے کی رب کائنات وہاں ہی باتیں کر رہا، وہاں ہی خالق ذوالجلال جو ہے وہ منوا رہا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب 1.25 لاکھ آ گئے، جن میں بڑے بڑے کمالات کے مالک انبیاء بھی آئے، مرسلین بھی آئے، اللہ کے رسول بھی تشریف لائے، ہر طرح کے حسن و جمال والے بھی آئے، تو خالق کائنات نے کیوں وعدہ کیا، کیوں وعدہ لیا کہ جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے گا، پھر میرا رسول اعظم تشریف لائے گا. اور اسی بات کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب کعبے کی تعمیر کی تھی، کعبے کو بنایا تھا، تو رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ مالک کائنات رب ذوالجلال میں تیری بارگاہ میں تیرے گھر کو تعمیر کر کے کعبے کو بنا کر میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، میں تیری بارگاہ سے کسی درجے یا مقام کا طالب نہیں ہوں، میں تیری بارگاہ سے کسی رفعت کا طالب نہیں ہوں، بس ایک عرض یہ ہے ابعث فیہم رسولا، وہ رسول جس کے بھیجے رہے گا، تو نے وعدہ کیا تھا، انبیاء سے تو نے عہد لیا تھا، میں تیرا خلیل ہو کر
سے اور کچھ نہیں مانگتا، میں تو ایک محمد کو مانگ رہا ہوں، میں تو ایک محمد کو تیری بارگاہ سے مانگ رہا ہوں۔ تو سب سے بڑا سوال اور کوسچن یہ بنتا ہے کہ سرکار کے بھیجنے کا رب نے بھی وعدہ کیا، انبیاء بھی طلب کرتے رہے، تو اگر 1.25 لاکھ آئے تو ایک نہ بھی آتے تو شاید فرق نہ پڑتا، لیکن علماء نے، مفسرین کرام نے، دیگر علماء نے بڑی ساری وجوہات لکھی ہیں کہ سرکار کا آنا اس کائنات کے اندر کیوں ضروری تھا، کیوں آپ کا آنا لازم تھا۔ میں نے پہلے اشارہ کیا کہ ہر نبی کی تعلیم شروع ہوتی ہے لا الہ سے، لا بولیے لا الہ الا اللہ سے، کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، لا شریکہ، اس کا ثانی نہیں ہے، اس کا ہم سب کے برابر نہیں ہے۔ تعلیم سب کی ایک ہے کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا کسی نے دیکھا تھا واقعی ایک ہے؟ کیا کوئی دیکھ کے آیا تھا؟ اگر کوئی پوچھ لیتا کہ بتائیے آپ دعویٰ کلیم کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، آپ اللہ کے ایک ہونے کا الہکم الہ واحد کی بات کر رہے ہیں، جی بتائیے آپ دیکھ کے آئے تھے؟ آپ نے کیا اپنی آنکھوں سے ابزرو اور مشاہدہ کیا ہے کہ واقعی ایک ہے دوسرا نہیں ہے؟ تو آپ بھی جانتے گواہی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک سنی ہوتی ہے اور ایک دیکھی ہوتی ہے۔ اگر جج قاضی کے پاس انسان چلا جائے تو وہاں جا کے 2 طرح کے اگر وٹنس پیش ہو جائیں، گواہ پیش ہو جائے، جی میں نے بات سنی ہے، اور دوسرا کہنے جی میں نے وہاں پاس کھڑے ہو کے پریزنٹ ہو کے میں نے وہاں ابزرو کیا، اپنی آنکھ سے مشاہدہ کیا ہے۔ تو جج دیکھنے والے کی بات کو مانے گا، سننے والے کی بات کو ریجیکٹ کر دے گا۔ عرب کا مقول ہے لیس الخبر کالمعاینہ، سنی ہوئی بات دیکھی کی طرح نہیں ہوتی۔ جو انسان خود وہاں موجود ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، انسیڈنٹ ہوتا ہے، انسان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بات ایسی ہوئی ہے، معاملہ اس طرح ہوا ہے۔ تو جج اور قاضی کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھنے والے کی بات کو پریفر کرتا ہے، اس کی بات کو ترجیح دیتا ہے کہ نہیں اس کی بات زیادہ پختہ ہے، سنے جس نے سنا اس کی بات کچی ہو سکتی ہے، کیوں یہ دیکھ کے آیا ہے۔ تو 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین آئے ہیں اس کائنات کے اندر، ساروں کا دعویٰ ایک ہے، ساروں کی تعریف بھی ایک ہے کہ لا الہ الا اللہ، ان سے بولیے لا الہ الا اللہ۔ لیکن 1.25 لاکھ نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، 1.25 لاکھ نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، خدا کا دیدار نہیں کیا ہے، اللہ کو سامنے دیکھا ہے، مالک کائنات کے روبرو نہیں بیٹھے ہیں، اس کے سامنے بیٹھ کے اپنے سائنسی آنکھوں سے اسے دیکھ کے نہیں آئے ہیں۔ تو رب کائنات چاہتا تھا کہ جو توحید کا دعویٰ آدم علیہ السلام سے چلا تھا، جو توحید کی بات نوح علیہ السلام بھی 1000 سال تک کرتے رہے، جو موسیٰ کرتے رہے، عیسیٰ کرتے رہے، لیکن وہ توحید کا دعویٰ ابھی تک انکمپلیٹ تھا، وہ نامکمل تھا کہ 1.25 لاکھ نے اللہ کے ایک ہونے کی بات کی ہے، لیکن کوئی بھی خدا کو دیکھ کے نہیں آیا تھا، کوئی بھی خدا کو بولیے دیکھ کے نہیں آیا تھا۔ تو رب کائنات یہ چاہتا تھا کہ جو توحید کا دعویٰ اب تک نامکمل تھا، 100% کمپلیٹ اور مکمل نہیں تھا، رب کائنات چاہتا تھا کوئی تو ایسا رسول بھیجوں، کوئی تو اپنا پیغمبر ایسا بھیجوں، کوئی تو میرا نبی ایسا ہونا چاہیے، کوئی تو میرا رسول اس طرح کبھی اس دنیا کے سامنے جانا چاہیے کہ جب وہ دعویٰ کرے لا الہ الا اللہ کہ لوگوں خدا ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، مسجود ایک ہے، معبود ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اگر کھڑا ہو کر کوئی بندہ سوال کر دے گی بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے، آپ نے کیا، بولیے سبحان اللہ۔ میں تو بڑا دھیرے دھیرے چل رہا ہوں، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جس کو میری بات سمجھ آ رہی کہ سرکار کی پہلی توجیہ میں وجہ بیان کر رہا ہوں کہ کیوں بھیجا جانا ضروری تھا، وہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم پورا نہیں تھا، کما حق کو مکمل نہیں تھا، تو چاہیے یہ تھا کہ کوئی تو ہو جو کہے میں نے پاس بیٹھ کے اس کو دیکھا ہے۔ رہی تو ربی فی احسن صورہ، میرے آقا فرماتے ہیں
جب آپ کی تو باری آئی، جب آپ کے پیغام اور رسالت کی باری آئی، جب آپ کے اعلان کی باری آئی، تو آپ نے لوگوں کے سامنے یہ کہا تھا کہ کوئی شخص اللہ کے واحد ہونے کے بارے میں، اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں، اللہ کی توحید، اللہ کی الوہیت کے بارے میں کوئی شک کے اندر نہ رہے۔ لوگوں میں مکان کی بات نہیں کر رہا، میں تو لا مکان کی بات کر رہا ہوں، میں عرش کی بات نہیں کر رہا، میں تو عرش کے پار کی بات کر رہا ہوں، میں وہاں تک اللہ کے قریب گیا ہوں جہاں رب کے سوا کوئی اور تیسرا نہیں تھا، یا خدا تھا یا خدا کا مصطفیٰ تھا، بولی سبحان اللہ، یا خدا تھا یا خدا کا مصطفیٰ تھا۔ رأیت ربی فی احسن صورت، آؤ میں بتاتا ہوں، میں اس ایک کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ اور خواجہ فرید فرماتے ہیں ایک ہے جڑا ہک کو ڈو کر جاڑے کافر تے مشرک کے، وہ توحید کی بات جو ابھی تک میں نے کہا لا الہ الا اللہ کی جو گواہی تھی وہ پوری نہیں تھی، تو رب کائنات خالق ذوالجلال چاہتا تھا کہ وہ گواہی پوری ہو جائے، کوئی بھی کھڑا ہو کے سوال کر سکتا ہے، کوئی بھی کھڑا ہو کر وہاں بات کر سکتا ہے، کہ سارے آئے اور سنی سنائی باتیں کرتے رہے، فرشتوں کی ذریعے سے انڈائریکٹ بات کرتے رہے، اور اب وہ رسول جائے گا، اب وہ نبی جائے گا، اللہ کا وہ پیغمبر جائے گا جو انڈائریکٹلی بات کرے گا، ڈائریکٹ بات کرے گا، کہ لوگوں ایک بار نہیں، میں نے رب کو 18,000 بار دیکھا، ایک بار نہیں 18,000 بار، اور کتنا قریب جا کے دیکھا ہے، کعبہ قوسین او ادنا، کعبہ قوسین او ادنا، جیسے کمان کے دو سرے ہوتے ہیں، کمان کے دو سرے ہوتے ہیں، اتنا قریب جا کے، بلکہ او ادنا اس سے بھی زیادہ نیڑے جا کے میں نے رب کو دیکھا ہے۔ وَعَدَا یَادَ بَيْنَ كَتْفَيَّ وَجَدْتُ بَرْدَهَ بَيْنَ سَبَيَّ فَعَلِمْتُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں رب کے اتنے قریب ہوا، رب کے اتنے نیڑے ہوا، رب کائنات نے اپنی قدرت کا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا ہے۔ قدرت کا ہاتھ اس کی شان اور ذات کے لائق بے چون و چرا بلا تفسیر و توجیہ، رب کائنات نے اپنی قدرت کا ہاتھ رکھا۔ جب سرکار کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا گیا قدرت کا، میرے آقا فرماتے اس ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے تک آئی ہے، اس ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے تک آئی۔ اور اگلی بات سننے والی ہمارے عقیدے کی اور آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ میرے آقا فرماتے فَعَلِمْتُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، فرمایا رب کائنات نے اپنی قدرت کا ہاتھ رکھا، جتنا کچھ ہو چکا تھا ازل سے لے کر آج تک، رب کائنات نے وہ سارا علم میرے سینے کے اندر حاصل کر دیا ہے، میں نے ساری چیزیں جان لی ہے، جو کچھ ہو چکا تھا وما یکون، اور جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو اب تک قیامت تک اور قیامت کے بعد تک جو کچھ ہوتا رہے گا، وہ سارا علم رب کائنات نے میرے سینے میں ڈال دیا ہے۔ اتنا ڈیلانی محبت سے بولی سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ایسے ایڈا ڈیلا وہ بھی ماشاءاللہ سنیے، میں بلوچی بولو سبحان اللہ۔ جس چیز کو میرے آقا سے پیار ہے دونوں ہاتھ اونچا کر کے سینے کا زور لگا کے بولے سبحان اللہ، پتہ چلے کہ دیوانے اپنے آقا کا ذکر سننے آئے ہیں، سرکار کی باتیں سننے آئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کہاں تک جا کے دیکھا، کتنا قریب جا کے دیکھا، انہو السمیع البصیر۔ اور یہاں بھی تفسیروں نے بڑی پیاری کی ہے کہ کبھی رب باتیں کرتا تھا تو آمنہ کلال سنتا تھا، آقا سنتے تھے، آقا اپنے مالک سے اپنے مولا سے بات کرتے تھے تو وہ مالک سنتا تھا۔ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، ایک دوسرے کا گشادہ دیدار ہوتا رہا، سرکار کو شرف بخشا رب کائنات نے کہ اپنا دیدار کروایا ہے۔ آج تک اس مقام تک کوئی نہیں پہنچا، اس مقام تک کوئی نہیں پہنچا، تو رب چاہتا یہ تھا وہ رسول بھیجوں، وہ رسول بھیجوں جو میری ذات کا مشاہدہ کرے، جو میری ذات کو دیکھے اور دیکھ کے پھر جا
کہ کہے الہکم الہ واحد. اب میں کہتا ہوں میں دیکھ کے آیا ہوں وہ واقعی ایک ہے, لا ریب لا شک, کوئی اس کے اندر شک نہیں ہے. تو پہلے انبیاء آئے وہ سنی ہوئی باتیں بتاتے رہے, جب آمنہ کے لال سنی ہوئی نہیں دیکھی ہوئی باتیں بتاتے رہے. تو اس لیے بھیجا جانا ضروری تھا تاکہ وہ باب چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا, وہ باب پورا ہو جاتا جو اللہ کی وحدانیت اور توحید کا باب تھا. اور دوسری وجہ علماء فرماتے ہیں اگلے انبیاء جتنے بھی آئے اس کائنات فانی کے اندر اللہ رب العزت کی کسی نہ کسی ایک صفت کا مظہر بن کے آئے. کوئی اللہ کے جلال کا مظہر اور پرتو بن کے آیا, کوئی اس کے جمال کا پرتو اور بن کے آیا, عکس بن کے آیا, کوئی حلم کا جتنی صفات ہیں رب کائنات نے ہر ایک رسول اور نبی کو الگ الگ کسی نہ کسی صفت کا جلوہ دیا ہے. وہ صفات کے جلوے اور صفات کے انوار لے کے آئے اس کائنات کے اندر, اس دنیا کے اندر وہ اللہ کی صفتیں ان کا مظہر بن کے آئے. ہم رب کائنات چاہتا تھا کوئی تو ایسا بھیجو جو صفات والا نہ ہو, جو رب کی ذات والا ہو, جو اللہ کی صفات کا مظہر بن کے جائے, اللہ کی صفات کا مظہر بن کے جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا رب ارنی انظر الیک, باری تعالیٰ پردے ہٹا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے آج اتنا قریب آ کے جب تو نیگوشیٹ کرتا ہے, گفتگو ڈائلاگ کرتا ہے میرے ساتھ, بات چیت کرتا ہے نا, تو مہربانی کر کبھی پردہ ہٹائی دے, کبھی پردہ ہٹائی دے. یہ آنچل یہ حجاب ہٹا کے یہ سارے, وہ چاہے حجاب ظلمانی ہو یا کیفی ہو یا نورانی ہو, یہ سارے حجابات اور پردے ہٹا کے مہربانی کر کبھی سامنے آ جا, کبھی سامنے آ جا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا لن ترانی, موسیٰ تو نہیں مجھے دیکھ سکتا. میرے استاد گرامی بیٹھے ہیں, لن ترانی بلکہ تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. ان فیوچر تیرے اندر ایسی کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیبلٹی نہیں ہے, تیرے اندر وہ پار نہیں ہے, وہ نور نظر بھی نہیں ہے, وہ بصارت بھی نہیں ہے کہ موسیٰ تم میری ذات کو بغیر حجابات کے اور بغیر پردوں کے دیکھنے والا ہو. موسیٰ تیرے اندر میں نے یہ قوت اور طاقت نہیں رکھی ہے کہ تو براہ راست میرا مشاہدہ کر لے. یہ لن ترانی کے میں سمپلی سا ترجمہ کر رہا ہوں کہ تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. استقبال کی نفی کر دی. علماء نے لکھا رب نے کیوں کہا تھا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا؟ اس لیے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام رب کی صفت کلام کا مظہر تھے. رب کی ایک صفت بولیے, کس کا مظہر تھے بولیے, اونچا بولی, صفت کلام کا مظہر بن کے آئے تھے. فرمایا تیرا مقام گفتگو تک ہے, تیرا مقام موسیٰ گفتگو تک ہے, جتنی دیر چاہے گفتگو کر لے, لیکن دیدار وہ تیرا مقام نہیں ہے. دیدار فقط ایک ہستی کا ہے اور دیدار ذات کا کروایا جانا ہے, اور دیدار سے کروایا جائے گا جسے صفات نہیں دی جائے گی, جسے صفات کا سلوہ نہیں دیا جائے گا, جسے صفات کا فیصلہ نہیں دیا جائے گا, بلکہ دیدار اسے عطا کیا جائے گا جسے رب کائنات اپنی ذات کے جلوے عطا کر دے گا. بولیے محبت سے سبحان اللہ. اسے دیدار کروایا جائے گا جو میری ذات کا پرتو بن کے جائے گا. تو جو صفات والے تھے وہ صفات تک رہے. کہاں تک رہے بولیے, صفات تک. اور جو ذات والے تھے وہ سارے پردے ہٹا کے ذات تک چلے گئے. وہ اللہ کی ذات تک جب پہنچے, اللہ کا دیدار کرنے لگ گئے. رب کائنات چاہتا یہ تھا کہ کوئی تو ایسا ماحول ہو, کوئی تو ایسا نبی ہو اہلا وسہلا مرحبا, اہلا وسہلا مرحبا مرحبا. ست بسم اللہ جی آیا نو, ست بسم اللہ جی آیا نو. اہلا وسہلا مرحبا, اہلا وسہلا مرحبا مرحبا. اللہ دا ذکر کرایا, اللہ دا ذکر کرایا, دیکھو سونا مرشد آیا.
اللہ دا ذکر کرایا What?